اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں رزق دے رہا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، تمہیں فوت کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، بلند و بالا ذات ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا، داتا دستگیر، گنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، اور یہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کا اس کی مخلوقات میں سے ان صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے قرآن مجید کا فیصلہ، یہ ہے خالص دین۔ پھر فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہاری ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں وہی اللہ پوری کر رہا ہے۔ پھر تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ تو جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، محیی اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھتا۔ جب نہیں رکھتا تو پھر کیا ضرورت ہے ان کے آستانوں پر، ان کے آستانوں پر، ان کی قبروں پر، اور یہ جو مزار دربار ہیں یہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھانے کی اور نظریں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ یہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں رزق دینے والا اللہ، تمہیں موت دینے والا اللہ، تمہیں زندگی دینے والا اللہ، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کے آستانوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے کی، چادریں چڑھانے کی، نظریں ماننے کی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ، بلند و بالا ہے ان تمام اعمال، افعال اور حرکات سے جو یہ شرک کرتے ہوئے اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ بحر و بر میں، خشکی تری میں فساد کیوں عام ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، لوگوں کے اپنے گناہ ہیں، یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرتے ہوئے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خشکی تری میں، بحر و بر میں فساد عام ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ان چیزوں کا مزہ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جائیں۔ قل، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو لوگ عذابات الہیہ کا نشانہ بنے ان کے احوال پر غور و فکر کرو۔ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں کی تھی، وہ شرک کرنے والے تھے۔
چوری کرنے والے کو چور کہتے ہیں، چوری کرنے والے کو چور کہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے کو ڈاکو کہتے ہیں، زنا کرنے والے کو زانی کہتے ہیں، تو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور فلسفہ کہ مسلمان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، یہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے، جس طرح ایک مسلمان ہو کر چوری کر سکتا ہے اور چور کہلاتا ہے، ایک مسلمان ہو کر ڈاکہ ڈال سکتا ہے اور وہ ڈاکہ ڈالنے پر ڈاکو کہلائے گا، زنا کرنے پر زانی کہلائے گا، اسی طرح ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر شرک کرتا ہے تو اسے مشرک کہیں گے، اور اس کی سزا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہو۔ اس کلمے کا اقرار کر کے اگر تم نے شرک کیا ہے تو بتاؤ تم نے کیوں کیا ہے، تمہاری سزا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار